السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 8۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں یعنی دانت نظر آنے لگے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات سن کر کے مسکرایا بطور تصدیق کے، یعنی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، وہ صحیح بات ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انگلیوں پر ان چیزوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن اور کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کی، کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت سورہ زمر کی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 67۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے کما حقہ، اللہ کی قدر نہیں کی، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ تو گویا یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ساری زمین ہوگی، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور یہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو آیت سے اللہ کی صفتوں میں سے اس صفت کا ہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ ہے، صاف آیت ہے، مطویات بیمینہ، دائنا ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ ہے، یہ بات قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ ہاتھ کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ ہم اللہ کے ہاتھ کو میچ نہیں کر سکتے کسی مخلوق کی کہ کس کے ہاتھ کی طرح ہوگا، نہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن ہم کو ایمان لانا کہ ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، دائنا ہاتھ اللہ کو ہے، کیونکہ یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2788، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں پکڑ لے گا، ثم یقول، پھر کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، سرکش لوگ کہاں ہیں، این المتکبرون، متکبر گھمنڈی لوگ، گھمنڈ تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، ثم یطوی الارضین السبع ثم یأخذہن بشمالہ، پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو لپیٹ کر پکڑ لے گا، اور پھر کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، سرکش لوگ کہاں ہیں، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں زمین و آسمان کو پکڑ کے رکھے گا اور کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ بات دیکھیے صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان
اور ساتوں زمین اللہ کی مٹھی میں ایسے ہی ہوگی جیسے کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا ایک دانہ ہو۔ رائی کا دانہ یعنی جسے تیل نکالتے ہیں، رائی کا دانہ۔ رائی سرسوں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، چھوٹا سا باریک سا دانہ ہوتا ہے گول گول، جس کو پیس کر کے تیل نکالتے ہیں، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے دانے کو جو ہم ہاتھ میں لے تو کتنا معمولی چھوٹا سا دکھتا ہے۔ تو اسی طرح ساری زمین اور سارا آسمان ایسی اللہ کی مٹھی میں ہوگی، معمولی چھوٹی سی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 32۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 510۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَس السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے ساتھ 7 آسمانوں کو یوں نسبت ہے جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں رکھے ہوں۔ آسمان کتنا بڑا ہے، اس کے باوجود بھی سارے آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ 7 درہم۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی بہت بڑے میدان میں رکھ دیا گیا ہو۔ تو اتنے بڑے آسمان کے سامنے، اتنا بڑا آسمان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی کرسی اس سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے بڑے آسمان ایسے لگتے ہیں جیسے 7 درہم ہو۔ تو گویا کرسی بہت بڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی کرسی ہے کہ آسمان سے کئی گنی کرسی بڑی ہے، اس کے باوجود اگر عرش کا مقابلہ کرے تو عرش اس سے کہیں بڑا ہے، کرسی سے بھی بڑا عرش ہے۔ تو عرش کے سامنے پھر اتنی بڑی کرسی ایسے لگتی ہے جیسے کہ بہت بڑے میدان میں چابی کا چھلا رکھ دیا گیا ہو۔ چابی کا چھلا یعنی چابی کیس جس کو کہتے ہیں، کہ چابی جس میں ہم رکھتے ہیں، لوہے کی رنگ جو بنی رہتی ہے، رنگ، چابی کی رنگ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اس چابی کے رنگ کو کسی بہت بڑے میدان میں پھینک دیا جائے تو میدان بہت بڑا ہے اور چابی کا چھلا وہ رنگ چھوٹی سی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی رنگ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور یہ بہت بڑا میدان اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور کرسی بھی بہت بڑی ہے، یہ آسمان سے کئی گنا بڑی کرسی ہے، لیکن اس کے باوجود عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی بھی اس کے سامنے معمولی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کرسی بھی بہت بڑی، آسمان سے کئی گنا بڑی کرسی ہے، پھر کرسی بھی کئی گنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرون کم بین السماء والارض قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ دیکھیے یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ابھی بیان کر رہا ہوں، مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206-207۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنی دوری ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بینہما مسیرۃ 500 سنہ، کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کی دوری ہے۔ 500 سال، 500 سال انسان سفر کرے، 500 سال، 500 ایئرس، تب جا کر کے زمین سے آسمان پہ انسان پہنچ پائے گا۔ وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، پھر ایک آسمان میں پہنچ گیا، اس کے بعد ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں بھی اسی طرح دوری ہے، 500 سال کی مسافت۔ اللہ اکبر۔ وہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اگر سفر کرنے لگ جائے تو 100 سال کا بڈھا ہو جائے گا، 100 سال میں بڈھا، پھر 200 سال، پھر 300 سال، پھر 400 سال، 500 سال جب سفر کرے گا تب ایک دوسرے آسمان میں پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آسمان کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے، ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی دوری ہے۔ 500 سال جب انسان سفر کر کے کتنی دوری پہنچے گا اتنی دوری ہے ہر آسمان کے بیچ میں۔ اور ٹوٹل کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کے برابر دوری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَقَذِفِ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے، موٹا پن ہے،
وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی 500 سال جب ٹریولنگ کرے گا، سفر کرے گا، تو اتنی دوری ہر آسمان کی موٹائی ہے، دوری کے برابر. اسی طرح 7 آسمان ہو گئے. 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، پانی ہے. 7 آسمان تو سب سے جو آخری اس کے اوپر پانی ہے، سمندر ہے بہت بڑا. اتنا گہرا سمندر ہے، اتنا گہرا سمندر. آپ نے فرمایا کہ بین اسفلہ و اعلاہ کما بین السماء والارض، کہ سمندر کی گہرائی اتنی ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی دوری ہے. یعنی 500 سال کے برابر گہرائی ہے سمندر کی جو آسمان کے اوپر ہے. اللہ اکبر. پھر اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور پھر اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر دیکھیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ عز وجل فوق ذلک، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. ولیس یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم، اس کے باوجود بھی انسانوں میں سے کسی کا کوئی عمل، کوئی کام اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے، ہم انسانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو سمجھیں. اتنی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان، پھر آسمان کے بیچ کی دوری، اتنی بڑی کرسی، اتنا بڑا عرش. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ کی شان کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.